اب کہتے ہیں رات کی تاریکی تھی، میں بھی پیچھے پیچھے مقدس اردبیلی کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں ایک بڑی عظیم شخصیت، ان سے اب گفتگو کرنے لگے مقدس اردبیلی. اور میر علام کہتے میں دور سے سن رہا تھا. میں نے سنا تو دیکھا کہ یہ وہی سوال دہرا رہے ہیں جو نجف اشرف میں مولا سے پوچھا تھا، سیم سوال تکرار کیا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جب ان سے گفتگو ہو گئی مسجد کوفہ میں واپس چلے تو میر علام کہتے میں پیچھے پیچھے. کہا جب مقدس اردبیلی اپنے گھر کے قریب پہنچے تو سفیدی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی. میں جلدی جلدی ان کے قریب گیا تو میر علام کہتے میں نے مقدس اردبیلی سے پوچھا یہ بتائیے آپ نے مولا سے کیا پوچھا تھا اور مولا نے جواب کیا دیا، اور مسجد کوفہ میں جو عظیم شخص تھے وہ کون تھے جن سے آپ وہی سوال کر رہے تھے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میر علام سے مقدس اردبیلی نے ایک شرط کی، دیکھو جو بات میں بتا رہا ہوں میری زندگی میں کسی سے نہ بتانا، میرے مر جانے کے بعد تم بتانا. کہا اچھی بات ہے اچھی بات ہے. تو میر علام سے مقدس اردبیلی نے کہا کہ جب میں قبر امیر المومنین پہ پہنچا میں نے مولا سے ایک سوال کیا تو مولا نے مجھ سے کہا کہ اس وقت میرا بیٹا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مقدس اردبیلی نے کہا، میرے مولا نے مجھ سے کہا میرا بیٹا امام زمانہ علیہ السلام اس وقت مسجد کوفہ میں ہے، تم جاؤ یہ سوال میرے بیٹے سے پوچھو. اس میں ایک پہلو یہ چھپا ہوا ہے کہ مولا متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا رشتہ اس کے وقت کے امام سے ہونا چاہیے. کہا میرے بیٹے سے پوچھو. کہا جب میں گیا تو اب امام زمانہ وہاں مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، میں نے ان سے سوال کیے اور میرے سوالات کے جواب دیے. اس مقام تک مقدس اردبیلی پہنچے کیسے وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا. آپ کی مادر گرامی سے جب پوچھا گیا تو کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی، توجہ کریے گا، کمال انسان کے یہاں تبھی آتا ہے. آپ کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے صرف وہ غذا کھائی ہے زندگی میں جس کے بارے میں مجھے یقین ہوتا تھا یہ حلال ہے. کہا جس غذا کے حلال ہونے کا یقین تھا وہ غذا زندگی میں کھائی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ حلال غذا اس مقام تک پہنچاتی ہے، ایک ماں کا کردار ہے نا، حلال غذا اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ قبر امیر المومنین پہ جگہ بھی ملی، بالکل قریب میں سوئے ہوئے ہیں، اور وقت کے امام سے بھی. ان کی ماں نے کہا جس غذا کے بارے میں مجھے یقین ہوتا تھا یہ غذا حلال ہے وہ غذا میں کھاتی تھی، وہ غذا میں کھاتی تھی. اللہ اللہ، ایک ماں کا کردار ایک بچے کے لیے، ایک نسل کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے. ماں باپ کا کردار، وہ رزق حلال نہیں کھاتا ہے ایک گھر اور ایک گھرانہ، بلکہ در حقیقت میں رزق حلال کھا کے نسلوں کی تربیت کرتا ہے نا. یاد رکھیے گا رزق حلال یعنی اللہ کی محبت کی بیج ڈالنا ہے. رزق حلال جب جسم میں حلال رزق جاتا ہے تو اللہ کی سچی محبت آتی ہے، تو رسول اللہ کی سچی محبت آتی ہے، تو اہل بیت کی سچی محبت آتی ہے، تو انسان کا وجود پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. مقدس اردبیلی کی ماں نے کہا میں نے تو زندگی میں صرف وہ غذا کھائی ہے جس کے حلال ہونے کا یقین ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات کہتی ہیں یہ بہت بڑا درس ہے ہر ایک کے لیے. دوسری بات کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. یہ دوسری بات. کہا ہمیشہ رزق حلال کھایا، وہ رزق کھایا جس کے حلال ہونے کا یقین. دوسری بات کہی کہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. تیسری بات مقدس اردبیلی کی ماں نے کہا بغیر وضو کے کبھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے
یہ کہنا ہم اور آپ سمجھتے اگر اس دنیاوی زندگی میں ہمیں تھوڑی سی